اب یہ جو ہمزاد ہے کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، فرشتہ بھی ہوتا ہے اور قرین ساتھی جو ہوتا ہے وہ جن اور شیاطین بھی ہوتے ہیں. اب دیکھنے کس کے ساتھ. سورۃ زخرف میں عربی اس لیے نہیں پڑھی کہ ایک ٹائم شارٹ ہے اور دوسرا یہ کہ نظر ویک ہونے کی وجہ سے نا زیر زبر میں مجھ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے میں عربی نہیں پڑھی. سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ آپ دیکھ لیجیے، وہ ساتھی ہوتا ہے، ہمزاد ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر سمپل سا بھی ہم نے پڑھا نا کہ بسم اللہ ہی نہ پڑھنا، اور ہماری جو نیکیوں کا پہاڑ ہے اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہنا. پھر ہم نے پڑھا کہ دائیں ہاتھ سے نہ کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا، کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہ کھانا، کھڑے ہو کے کھانا. یعنی ہر چیز میں ہم نے اپنی منمانی اور منچاہی زندگی گزاری ہے. اور اپنا کیا رہے ہیں؟ یہودوں اور نصاریوں اور بدھ مت، ہندو مت، کیونکہ ہمارے قریبی ممالک میں رہتے ہیں، ان کا بہت ہم پہ اثر و رسوخ ہے، ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، برتھ ڈے منا رہے ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے بات کی، تمام شادی کے رسومات ہندوانہ کا رہے ہیں، لین دین ہمارا سارا ہندوانہ ہے. فوتگی کی جو ہماری جتنی رسومات ہیں ساری توہمات پہ مبنی ہے، خرافات میں مبنی ہے، جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ جو ہمارا رفیق ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، اور بڑا ہی اچھا دوست ہے، کیونکہ نہ ہم اللہ کے ذکر میں جائیں گے نہ یہ ہم سے جدا ہوگا. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ذکر چند تسبیحات کو گھمانے کا نام نہیں. وہ کسی بزرگ کا ہی کلام ہے نا کہ تسبیح کو پھیر لیتے ہو، اپنے آپ کو بھی پھیرا کرو نا. اپنے دل کو نہیں پھیرنا، اپنی آنکھوں کو نہیں پھیرنا، کچھ نہیں کرنا، تسبیح کو پھیرتے جاتے، رولتے جاتے، اس کے دانے گراتے جاتے. کبھی اپنے نفس کو بھی تو گرائیں نا، کبھی اپنی لالچ کو بھی گرائیں، کینے کو بھی گرائیں. تسبیح پہ تسبیح گراتے ہیں ہم. تو اس لیے ذکر یہ نہیں ہے کہ میں تو صبح اتنی دفعہ یہ پڑھ کے آئی، ضرور پڑھیں، زبانی ذکر ہے لیکن قلبی بھی کریں اور جسمانی بھی کریں. اسی طرح سورۃ سجدہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ایسا ساتھی مسلط کیا، یہاں بھی قرین کا لفظ ہے، جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتا ہے. اب آتے ہیں جی انسانی فوج، جو ہر وقت ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. شیطان انسان کا دشمن نمبر 1 ہے، جو اسے تباہ کرنے کی فکر میں ہے. اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت اسے دوست بنا رکھتی ہے. لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے افکار اور نظریات سے خوش ہوتے ہیں. عقل مند انسان کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے. سورۃ کاف میں آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریات کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. شیطان کو دوست بنا کر لوگ بہت خسارے میں ہیں. سورۃ نساء میں 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. خاسرہ خسران مبینہ، جو لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں اس لیے کہ شیطان ان کے نفس کے اچھے رجحانات کو دبا کر اس میں بگاڑ پیدا کر دے گا اور انہیں ہدایت کی نعمت سے محروم کر کے بے راوا روی کا اور زن کے جو ہے کھنڈر میں دھکیل دے گا. سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اور یہ آگ میں جانے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ لوگ اس لیے بھی خسارے میں کہ شیطان انہیں قیامت کے دن جہنم میں پہنچا دے گا. سورۃ فاطر میں آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان اپنے پیروں کو ماننے والوں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائے. غرض شیطان نے اپنے دوستوں کو اپنے منصوبوں اور اغراض اور مقاصد کی تکمیل کے لیے اعلیٰ کار بنا رکھا ہے. اور اگر آپ کو شروع کی کلاس یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ یہ ہر روپ میں آئیں گے. ماں ہمدرد بن کے آ جائے گی، بہن ہمدرد بن کے آ جائے گی، شوہر ہو سکتا ہے اریٹیٹ ہو جائے آپ کی نماز سے، آپ کے پردے سے، آپ کے کام سے، بظاہر وہ آپ سے ہمدردی کر رہا ہے کہ جی بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، گھر نگلیکٹ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہہ رہا تو ٹھیک ہے. شاپنگ کرنے سے نہیں نگلیکٹ ہوتا، گھر ٹی وی دیکھنے سے نہیں ہوتا.
ہم کہتے ہیں ان کا بھی تو دل چاہتا ہے نا، پارک میں لے جانے سے نہیں ہوتا. میں جب پڑھتی ہوں جی آیا ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی ہفتے میں ایک دفعہ پارک ضرور لے کے جائیں، ان کا بھی دل کرتا ہے، انہیں بھی ریسٹورینٹ میں کھانا ضرور کھلائیں، انہیں بھی ایک دن کی چھٹی ضرور دیں. تو میں کہتی ہوں کتنا خوبصورت، اچھی بات ہے، آپ کریں. پھر آیا آتا ہے اپنے لیے بھی 1 گھنٹہ نکالیں جس میں آپ اپنی تراش خراش اور کیا کہتے ہیں جی ایکسرسائز کریں. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اپنے لیے 1 گھنٹہ آخرت کے لیے بھی نکال لو. تو کبھی بچوں کی صورت میں ضد کر کے، اریٹیٹ کر کے، زج کر کے، کبھی رشتہ داروں کی صورت میں. تو یہ جو انسان نما شیاطین ہوتے ہیں نا، جن کے اندر شیطان سراد کرتا ہے اور انہی کے اندر کرتا ہے نا. مثلا سمپل سی بات ہے، ایک ماں ہے مضبوط ہے، مضبوط دین پہ چلنے والی ہے، وہ تو سختی کرے گی نماز کے لیے بھی بیٹی کے لیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کل میں جواب دے ہوں. وہ پردہ بھی کروائے گی، کل کہے گی اللہ تعالیٰ میں سرخرو ہوں، میں نے کروا دیا تھا. باقی جب یہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوئی، جب یہ خود اپنے فیصلے کرنے لگی، وہاں آ کے میرا زور ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایک ماں خود بے دین ہے اور اس کی بیٹی کا شوق ہے کہ میں حجاب کروں، میں پردہ کروں، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں. ادھر شیطان فوراً گھسے گا، کیونکہ ادھر والی ماں کے تو وہ گھس نہیں سکا، انٹر ہو ہی نہیں سکا، کیونکہ اس کو سارے دروازے بند مل رہے ہیں. وہ خود با عمل ہے، وہ کیسے عمل، وہ تو بیٹی کو کہے گی آپ غلط ہو بیٹا، آپ نے سر نہیں ڈھانپا، آپ غلط ہو. اب سارا معاشرہ ایک طرف ہے، وہ اکیلے کھڑی ہو کہے گی نہیں یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے. لیکن جب وہ خود ہی ویک ہے اور وہ چاہ بھی رہی ہے کہ میری بیٹی با پردہ ہو، لیکن اس کے چاہنے سے تو بات نہیں بن رہی. اب شیطان اس کے اندر آئے گا، وہ کہے گی بیٹا پینڈو لگ رہی ہو، بیٹا سمارٹ نہیں لگ رہی ہو، آگے بڑے مسائل آئیں گے تمہیں، کالج یونیورسٹی میں بڑے مسئلے آئیں گے. کیوں آئیں گے بھائی؟ ہماری اسٹوڈنٹس نے کالج یونیورسٹیوں میں بھی فل حجاب کے ساتھ ڈگریاں لی، کوئی انہیں مسئلہ نہیں آیا. تو اس لیے مختصر سا رک کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بہت سے رشتوں میں آئے گا. آپ نے کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، الجھے مت، بحث مت کریں، کنارہ کریں، اپنی روش میں قرآن و سنت کے مطابق قائم رہیں اور دعا کرتے رہیں اپنے تمام ریلیٹیوز کے لیے. ایک وقت آئے گا آپ کو لوگ ایکسپٹ کر لیں گے، اور اگر نہیں بھی کرتے تو نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت دیر لگتی ہے، بہت عمر لگ جاتی ہے، بہت وقت لگ جاتا ہے، لیکن آخر لوگ چپ ہو ہی جاتے ہیں. تو اللہ کو راضی کرنے، لوگوں کو راضی کرنے میں لگ گئے تو پھر گئے، انہوں نے تو کبھی راضی ہونا ہی نہیں. تو شیطان کا اپنے دوستوں کے ساتھ فریب ہے. بہت سے لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں، لیکن شیطان ان کے ساتھ مکر و فریب کر کے انہیں ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں ان کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے. پھر وہ انہیں بے سہارا چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر تماشا دیکھتا ہے اور اس پر کہکے لگاتا ہے. مثلا جھوٹ بلوا دیا، آپ جیت کے جھوٹ بول کے، اور جب جھوٹ کھول گیا اب بےزتی کس کی ہے؟ شیطان کی تو نہیں، آپ کی ہے. اب آپ بڑے مجمع میں بے عزت ہو گئے، فیملی میں بے عزت ہو گیا، آپ کا وقار گر گیا، ہر طرف مشہور ہو گئے. اس کی بات نہ سننا، وہ جھوٹی ہے. کیا لیبل لگا دیا آپ کا؟ فریب کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی. پہلے بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، غیبت کر دی، کچھ عرصے بعد پتہ چلا آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے. کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ شیطان نے بھٹکا دیا، اتنے تو ہم ولی ہے نہیں، کہ دیکھا ذرا میری غیبت کرتی رہی، آپ کا وقار گر گیا. ہر موقع پہ، اور سب سے پہلی تو بات ہے قبر میں وہ اکیلا چھوڑ دے گا، پھر فل صلات پہ وہ اکیلا چھوڑ دے گا، ہر جگہ پہ اکیلا چھوڑ دے گا. وہ چیزیں جو ابھی آپ کو نا بڑا سر اٹھا کے آپ چلتے ہو، میں بڑی سمارٹ، بڑی گڈ لکنگ، میں بڑی ماڈرن، میں محفل کی جان، میں جہاں چاہوں وہاں چھا جاتی ہوں، یہ ساری چیزیں پھر الٹ ہو جائیں گی. چنانچہ شیطان لوگوں کو قتل، چوری اور حرام کاری کی ترغیب دیتا ہے. دیکھ لیں آج کے دور میں کس قدر یہ قتل و غارت ہو رہا ہے. پھر پچھتاتا ہے بندہ، جیلوں میں بیٹھ کے روتے ہیں، بہت روتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دیر ہو جاتی ہے نا، شیطان ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور وہی انہیں پکڑوا کر سارے بازار ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے، جیسے کہ اس نے جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ کیا. سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے مدد اور غلبے کا وعدہ کر کے کہنے لگا. سورۃ الانفال میں آیت نمبر 48 میں آپ پڑھیے. اس نے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن جب اس دشمن خدا نے دیکھا کہ فرشتے مومنوں کی مدد کے لیے اترے ہیں تو مشرکوں کو چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گیا. اسی کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شعر کہا تھا جس کا ترجمہ تھا کہ شیطان نے انہیں دھوکہ دے کر بے سہارا چھوڑ دیا. اس خبیث سے جو بھی دوستی کرے گا دھوکہ کھائے گا.
اسی طرح اس نے عورت اور اس کے بچے کو قتل کرنے والے راہب کے ساتھ کیا تھا کہ پہلے اسے زناکاری کی ترغیب دی، پھر جب عورت حاملہ ہوئی اور اسے بچہ ہوا تو شیطان نے راہب کو پٹی پڑھائی کہ عورت اور بچے کو قتل کر دے. پھر عورت کے گھر والوں کو اس راہب کا کچا چٹا بتا دیا اور ان کے سامنے اس کا بانڈا پھوڑ دیا. پھر راہب سے کہا کہ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے سجدہ کرو. یعنی شیطان کو جب راہب نے شیطان کو سجدہ کیا تو شیطان اس کو چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا. اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. قیامت کے دن جب شیطان اور اس کے حالی اور موالی جہنم میں جا چکے ہوں گے تو شیطان ان سے کہے گا اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں. سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھیں گے. یہاں بھی اس نے لوگوں کو تباہی کے گھاٹ پر پہنچایا اور ان سے بری ہو گیا. آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی ایک قصہ جو روحانی عالم ہونے کا دعوے دار تھا. جب اس کی شہرت کا ڈنکا بجنے لگا تو اچانک اس کے مشیر کا شیاطین اس سے الگ ہو گئے اور وہ حیرت اور تعجب کا پیکر بن گیا. اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آپ وہ کیا کریں. شیطان کے غلام، مومنوں کے دشمن. لوگوں کی دو قسمیں، رحمان کے دوست اور شیطان کے دوست. اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کا دوست بنائے. رحمانی کام کریں گے تو رحمان کے دوست ہوں گے. شیطانی کام کر کے اور بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ مجھے اپنا چنا ہوا بندہ بنا لے. سوچا کریں لفظوں سے نہیں بات بنتی نا، عمل سے بنتی ہے نا. وہ کسی کا میں پڑھ رہی تھی کہ اٹھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے. عملوں کے ساتھ نبیڑے ہوں گے، باتوں سے نہیں ہوں گے، لفاظوں سے نہیں ہوں گے. شیطان کے دوستوں میں تمام منکرین حق شامل ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق رکھتے ہوں. سورۃ آل اعراف میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. شیطان ان لوگوں کو بہکا کر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ شکوک و شبہات کے ذریعے مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. اب کتنے علماء بھی ہیں نا ایسے کہ جو اس قسم کی تفاسیر کر رہے ہیں اور اس قدر فتنے کھڑے کر رہے ہیں کہ انسان کا عقیدہ ڈواڈول ہو جاتا ہے اور ایمان ڈواڈول ہو جاتا ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. تو بہت سی ایسی حدیثیں آپ کو مل جاتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ایسی قرآن کی آیتیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شیطانی لوگ ہیں ان کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ کھڑکی کھلی ہوتی ہے جس سے وہ انٹر ہو جاتا ہے، یا غصے کی، یا لالچ کی، یا شہرت چاہنے کی، یا عزت چاہنے کی، یا نام کمانے کی. کچھ نہ کچھ کہیں ہوتا ہے، ورنہ علماء کیسے بھٹک سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی جگہ اس کے اڑیکے میں آتی ہیں. جو ہم نے پیچھے پڑھے نا سارے راستے، وہ دیکھنے پڑیں گے نا کہ وہ کیا حالات ہیں، وہ کیا واقعات ہیں، وہ کیا میرے معاملات ہیں، وہ میری کیا عادات ہیں، وہ کیا چیز ہے جس سے میرے گھر میں بے سکونی ہے. ہم وہ عادات بدل لیں، وہ حالات بدل لیں، شیطان کے راستے بند ہو جائیں گے. وہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ ہم بدلنے کو تیار نہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، میوزک بھی چلتا رہے، گھر میں برکتیں بھی ہو، ڈرامے بھی چلتے رہے جس میں فوش مناظر، فوش ڈریس اور رحمتوں کا بھی نزول ہو. تو پھر سوچا کریں نا کہ میں نے دروازہ پہ تالا لگایا ہوا ہے لیکن کھڑکیاں میں نے کھلی چھوڑی ہوئی ہیں. یہ بھی تو دیکھا کریں نا کہ میں نے ساری تو سیفٹی نہیں کی نا، کوئی نہ کوئی میں نے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے جس سے شیاطین آتے ہیں. تو وہ تو محتاج بھی نہیں ہے کھڑکیوں دروازوں کے، اور شیاطین وہ تو کرین ہر وقت میرے ساتھ ہی لگا رہتا ہے. تو دھیان رکھا کریں نا کہ بچے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ناچاکیاں کیوں ہیں، صلہ رحمی ہم نے چھوڑ دی ہیں. ہاں وظائف ہمارے پورے ہو رہے ہیں، وظیفے ہم صحیح کر رہے ہیں، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں، دوست قریب ہو گئے. قرب قیامت کی نشانی تھی نا. دوستوں کے لیے جان بھی حاضر ہے، رشتہ داروں سے ہمیں بنتی نہیں، زہر لگتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، دلچسپی نہیں. ہاں دوستیاں بہت اچھی ہیں. تو یہ چیزیں ضرور سوچا کریں کہ وہ کون سا کارنر ہے، وہ کون سی کھڑکی ہے، وہ کون سی دراز کہہ لیں، کچھ کہہ لیں کہ وہ کھلا رہ گیا جس سے ہمارے گھر میں بے سکونیاں ہیں. آپ کا بد اخلاقی بھی اس پہ زمرے میں آتی ہے نا. سب کچھ پراپر ہو
لیکن آپ اور میں بد اخلاق ہیں. اسے مل گیا نا موقع. بد مزاج ہے, ہائپر جلدی ہو جاتی ہے, ہم میں غصہ جلدی آ جاتا ہے, ہم معاف نہیں کرتے, ہم درگزر نہیں کرتے, ہم ہمارے انڈر جو ہیں ان پہ شاؤٹ کرتے رہتے ہیں, انہیں ذلیل کرتے رہتے ہیں, ان کی انسلٹ کرتے رہتے ہیں. اس طرف تو ہم نے دھیان ہی نہیں دینا. ہم کہتے کیا کریں, بی پی ہائی ہو جاتی ہے. کنٹرول کریں بی پی کو. یہ بی پی کیوں ہائی ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ آج کے دور کے لوگوں کا کیوں زیادہ ہائی ہوتا ہے؟ ہمارے اسلاف کے لوگوں کا کیوں نہیں ہوتا تھا ہائی؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنی عادات کو کنٹرول کریں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے کنڈے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.